السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله المولان العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، پچھلا جمعہ ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا اور اس میں ہم نے نوجوان نسل کے حوالے سے بنیادی گفتگو رکھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ نوجوانوں کو منتخب کیا. انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ ہر دور میں نوجوان ہی ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے جان اور مال کی قربانی بھی دی ہے، اپنے علم سے اور اپنے عمل سے اور اپنے پاکیزہ کردار سے اللہ کے دین کو، اس شمع کو تھامے بھی رکھا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچایا ہے. آج کی نوجوان نسل یہ بھی بڑی قیمتی ہے، بڑی اہم ہے، امت مسلمہ کا سرمایہ ہے. اور اس نوجوان نسل کے خلاف جو اسلام کے دشمن ہیں، امت کے دشمن ہیں، وہ ہمیشہ وہ سازشیں بھی کرتے ہیں، اس نوجوان نسل کو راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اس نوجوان نسل کی تعلیم اور تربیت کی بھی ضرورت ہے، اس کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلانے کی بھی ضرورت ہے. پچھلے جمعہ میں نے سب سے پہلی بات اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کامیابی کا ایک تصور ہر انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اور نوجوان خاص طور پر کامیابی کا ایک تصور رکھتے ہیں. ایک ہے دنیا کی کامیابی کا تصور، اور ایک ہے وہ تصور جو اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے. لہٰذا نوجوانوں کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے کامیابیوں کے تصور میں اپنے آپ کو گھلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس حقیقی کامیابی کے تصور کو سامنے رکھنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے قائم کیا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہی کامیاب ہے. تو اس کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کو پلان کرنا ہے، اس زندگی کی منصوبہ بندی کرنی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے. یہ بات آپ نے اکثر بزرگوں سے بھی سنی ہوگی، تبلیغی جماعت کے افراد سے بھی سنی ہوگی، دینی جماعتوں کے لوگ بھی آپ کو یہ توجہ دلاتے ہیں کہ کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے. تو یہ بات، یہ سبق ہم سب کو پڑھ لینا چاہیے کہ کامیابی تو صرف اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے دین سے باہر کوئی کامیابی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے. اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اس کو تلاش کیا یا اس پر عمل کیا تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. لہٰذا دین تو اسلام ہے. اس دین کی ایک تاریخ ہے، وہ بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. نوجوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی دین کی اس تاریخ سے واقف ہونا چاہیے.
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور دین اسلام ان کو دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ان سب کا دین اسلام تھا۔ لہٰذا یہ دین اس دنیا کا واحد دین ہے، تمام انبیاء کا دین ہے، اور یہی ایک دین ہے جو قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے، اور بنی اسماعیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ بھی حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پر دو ٹوک انداز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں ہمارے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور ابراہیم نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی دین کی وصیت کی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، وہ یعقوب اور یعقوب نے بھی، یا بنیّ، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے اس حال مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام، پھر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا دین اسلام، پھر یعقوب علیہ السلام کا دین اسلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی کہ دین تو تمہارا اسلام ہونا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی دعا سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو میرا دوست اور مددگار ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے موت آئے تو اسلام پر آئے، اور اے اللہ مجھے ملا صالح بندوں سے۔ اس کے بعد جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کی باری آتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 84 وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے قوم اگر تم ایمان لائے اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسلام کی تاکید کی۔ اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جو بات کہی، آل عمران 52 نمبر آیت میں وہ آتی ہے ہمارے سامنے، فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرُ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں کفر محسوس کر لیا، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو اپنے ساتھیوں کو چھانٹنے کے لیے انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہے؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، تو ان کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اس پر ایمان لائے اللہ پر، فاشہد بأننا مسلمون، تو آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان۔ گویا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی اپنے دور میں اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پیروکار تو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے پیروکار تو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، تو یہی وہ تحریف ہے جو یہود اور نصارہ نے کی۔ انہوں نے اللہ کے اس اصل دین کو چھوڑ دیا، یہود نے تورات کے اصل احکامات کو چھوڑ دیا جو اسلام تھا، اور اپنے لیے تحریف شدہ نیا دین گھڑ دیا اور اپنا نیا نام تجویز کر لیا۔ اور نصرانیوں نے اپنا اصل دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا تھا وہ چھوڑ دیا اور اپنے لیے نیا دین اور نیا نام تجویز کر لیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو اسلام دیا، اور یہی اسلام اس کو تکمیل پہنچائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس لیے
جب آخری حج ہوا تو عرفہ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، دین تو اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے تو اسلام، اس کا تھوڑا سا اور بھی فرق ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے مذہب، ان دونوں میں فرق ہے۔ مذہب کو انگریزی زبان میں ریلیجن کہتے ہیں، اور ریلیجن کا اگر آپ ڈکشنری میں مفہوم دیکھیں تو بیان کیا جاتا ہے سیٹ آف فیو ریچولز، چند عبادات کا مجموعہ، چند رسم و رواج کا مجموعہ، چند عقائد کا مجموعہ۔ اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے یہودیت مذہب بن گیا ہے، اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے نصرانیت، عیسائیت مذہب بن گیا ہے، اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے ہندو مت، بدھ مت، مجوسیت، یہ سارے مذاہب ہیں، اس لیے کہ اس میں چند عقائد ہیں، اس میں چند مذہبی رسوم ہیں، چند رواج ہیں۔ لیکن اسلام مذہب نہیں ہے، یاد رکھیے، اسلام دین ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے کوڈ آف لائف، دین کا مطلب ہوتا ہے نظام زندگی، دین کا مطلب ہوتا ہے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اللہ نے جب ہمارے لیے اسلام پسند کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہمارے لیے پسند کیا۔ ہماری زندگی کا ہر دائرہ، ہماری زندگی کا ہر شعبہ، ہماری زندگی کا ہر پہلو، اس میں اللہ رب العالمین ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کریں۔ ابھی میں آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ بیان کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو بعد میں یہود بن گئی، ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو خانوں میں تقسیم کر لیا، اور کچھ جگہوں پر، کچھ خانوں میں، کچھ دائروں میں اللہ کے احکامات کو مانتے تھے اور دوسرے خانوں میں نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے کہ چند معاملات میں اللہ کی مانیں گے، باقی معاملات میں اپنی مرضی کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کی بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تو تم میں سے جو یہ کام کرے گا اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اسے رسوا کر دوں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اسے لوٹاؤں شدید ترین عذاب کی طرف۔ لہٰذا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان کمپارٹمنٹلائز کر دے، انسان خانوں میں تقسیم کر دے دنیا کی زندگی کو، کچھ میں اللہ کی مانے، کچھ میں طاغوت کی مانے، کچھ میں اللہ کی مانے، کچھ میں نفس کی مانے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے زندگی کے ہر دائرے میں، ہر شعبے میں، ہر جگہ تمہیں اللہ کی ماننی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ لہٰذا دین کے اس مطلب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوانوں پر جو سب سے بڑا فتنہ وہ مسلط کیا جاتا ہے اور ان کو اٹیک کیا جاتا ہے، وہ یہی چیز ہے، دین کا تصور۔ ان کے دین کے تصور کو دھندلایا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں کہ دین تو صرف مسجد کا نام ہے، دین تو صرف نماز روزے کا نام ہے، دین تو صرف حج اور زکوٰۃ کا نام ہے۔ نماز پڑھ لو اگر پڑھ سکتے ہو، یہ بھی ہے بھی تمہارا پرائیویٹ معاملہ، پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے ہو تو نہ دو، حج کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن دین ہے صرف یہ۔ اس کے علاوہ اس کے باہر تجارت کیسی ہوگی، سیاست کیسی ہوگی، حکومت کیسی ہوگی، نظام عدل کیسا چلے گا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کنفیوز کیا جاتا ہے نوجوانوں کو،
اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آج دنیا بہت متمدن ہو گئی ہے، بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ 1400 سال پہلے جو نظام آیا تھا کیسے قابل عمل ہے آج؟ سمجھایا جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے جو نظام آیا آج کیسے قابل عمل ہے؟ نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا۔ اور کچھ لوگ جو زیادہ جری ہوں، کچھ لوگ جو زیادہ بولڈ ہوں، بلنٹ ہوں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آج سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ کیسے چلاؤ گے اکانومی کو؟ تباہ کر دو گے ملک کو۔ آج تمہیں بین الاقوامی تعلقات میں دنیا کے نارمز کو، دنیا کی ویلیوز کو دیکھنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سارا فریب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کے دین سے دور کرنے کی سازشیں ہیں اور اللہ کے دین سے دور کرنے کے حربے ہیں۔ ایک مسلمان اس پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آخری پیغمبر کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صرف اپنے دور کے لیے نہیں بھیجا، قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آج سے 1500 سال پہلے کے پیغمبر نہیں تھے، آج کے پیغمبر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے پیغمبر ہیں۔ لہذا اللہ نے جو دین دیا ہے، اللہ نے جو نظام دیا ہے، وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، وہ آج بھی قابل عمل ہے، اور وہ قیامت تک قابل عمل رہے گا۔ سارے انسان اس کا انکار کرے تب بھی قابل عمل رہے گا، اس لیے کہ کسی کے انکار کرنے سے حقیقت وہ بدل نہیں جاتی۔ سورج باہر نکلا ہوا ہے، کوئی شخص باہر جا کر اعلان کر دے کہ یہ رات ہے، تو اس کے کہنے سے رات نہیں ہو جائے گی، سورج تو موجود ہے، اپنا آپ دکھا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا دین موجود ہے، اور اللہ کے دین کی ریلیونسی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لہذا اس دین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات، یہ کائنات کس کی ہے؟ یہ کائنات اللہ کی ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ ہم کس کے مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو پھر اسی کا حق ہے کہ اس کا نظام چلے، اسی کا حق ہے کہ اس کے نظام پر عمل کیا جائے۔ لہذا دین میں آپ سے آپ غلبے کا تصور ہے۔ اللہ کا دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اللہ کا دین اس لیے نہیں آیا کہ لوگ عمل کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، کس لیے؟ لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اس دین کو، علی الدین کلہ، تمام نظاموں پر۔ ورلڈ آرڈر اللہ کا چلے گا، دنیا کے اندر کوئی سٹینڈرڈ ہوگا، کوئی ویلیوز ہوگی تو اللہ کی ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ دنیا کے اندر اچھائی وہ ہوگی جسے اللہ نے اچھائی کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور دنیا کے اندر برائی وہ ہوگی جسے اللہ نے برا قرار دیا اور اس کے رسول نے قرار دیا۔ یہ اللہ کا حق ہے، اس کو کوئی کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ آج لڑائی کیا ہے؟ آج لڑائی ورلڈ آرڈر کی ہے۔ آج امریکہ کہتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے، دنیا کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، دنیا کے اندر بنیادی انسانی حقوق ہونے چاہیے۔ بڑے خوشنما الفاظ ہیں، لیکن وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم اس طرح زندگی گزارو جس طرح ہم گزارتے ہیں، تم اس چیز کو اچھا سمجھو جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں، اور تم اس چیز کو برا سمجھو جسے ہم برا سمجھتے ہیں۔ وہ کسے اچھا سمجھتے ہیں؟ وہ ہم جنس پرستی کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ نیوکلیئر فیملی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اور 2 بچے، میاں بیوی اور 2 بچے۔ وہ ہمیں بھی اس طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تو اپنی تہذیب ہے، مسلمانوں کے تو اپنا اقدار ہے، مسلمانوں کے لیے تو اپنی ویلیوز ہیں،
اور وہی پریویل کرنے والی ہیں، اسی پر مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنے والی ہے۔ اس لیے یہ ایک مستقل جنگ ہے جو مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے، مسلمان نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے لیے دین جو پسند کیا وہ اسلام ہے۔ اسلام کسی ایک دائرے تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر دائرے پر مشتمل ہے، اور جب اسلام ہوگا تو پھر کوئی اور نظام نہیں چلے گا، پھر اسلام ہی چلے گا۔ پچھلے دنوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے ذریعے میں پتہ چلا کہ جرمنی میں ایک عرب فیملی، ان کا کوئی 5 سالہ بچہ، ایک دن پولیس ان کے گھر آ گئی اور کہا بچہ ہمارے حوالے کرو۔ اب وہ بچہ رو رہا ہے، اس کے والدین رو رہے ہیں، اور زبردستی اس بچے کو والدین سے چھین کے لے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول میں بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا کہ یہ جو جنس ہے، صنف ہے، اس کی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی لڑکا لڑکے کو پسند کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، لڑکی لڑکی کو پسند کرتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ بچے نے وہ بات گھر میں کہی تو والدین نے بتایا کہ نہیں، اسلام میں یہ ٹھیک نہیں ہے، مسلمان اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے جا کر اپنی ٹیچر سے تکرار کی کہ میرے پیرنٹس تو کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں کی گورنمنٹ نے اس بچے کو وہ پیرنٹ سے چھین لیا کہ یہ اس کی غلط تربیت کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں لڑائی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں ویسٹ میں جا کر۔ میں نے جب یہ کلپ سنا تو اپنے تمام وہ جو رشتہ دار جو باہر ہیں ان کو فوری طور پہ بھیجا کہ اپنے بچوں کی خبر کرو، تمہارے بچے تم سے لے جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہے لڑائی نظاموں کی، تہذیبوں کی، اس میں کسی ایک نے غالب ہونا ہے، اور اسلام ہی غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔